بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، آپ کو علم ہے کہ کافی عرصے سے میں کچھ سوال پوچھ رہا تھا، جوابات لینے کی کوشش کی، خدشات کا اظہار کیا، لیکن مکمل طور پہ خاموشی تھی، اور خاموشی کی وجہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دی تھی کہ شریک جرم ہے، کیونکہ ریجیم چینج آپریشن کے دوسرے مرحلے میں ان کی منصوبہ بندی ہی یہی ہے۔ میں پہلے آپ کے سامنے وہ سوال ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ ایشو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں جو میں کئی ہفتوں سے، مہینوں سے مسلسل قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں، امپورٹڈ حکومت کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں اپنے میڈیا کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں وہ سوال ریپیٹ کرتا ہوں، وہ خدشات بتاتا ہوں، اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے ملاکنڈ ڈویژن اور سابقہ فاٹا کے اضلاع میں۔ میرے پاکستانیوں، پہلا سوال یہ پوچھا تھا کہ کیا ریجیم چینج آپریشن کے دوسرے مرحلے میں امریکہ کو پاکستان کا ایئر سپیس دینے کا وعدہ ہوا ہے یا مستقبل میں دیا جا رہا ہے یا دیا جا چکا ہے؟ یہ سوال میں نے پوچھا، اور اس کی وجہ ہے کہ 400 ڈرون حملے جب نواز شریف خاندان زرداری اور مشرف کے دور میں ہوئے، تو پھر اس کے نتیجے میں جو دہشت گردی پیدا ہوئی، اس کو ہم نے بھگتا 80,000 جانوں کا ہم نے نذرانہ پیش کیا، کیونکہ ہر ڈرون حملے میں اگر کوئی عام بندہ جس کا کوئی دہشت گردی سے تعلق نہیں تھا وہ شہید ہوتا، ان کے فیملی میں سے کوئی ہتھیار اٹھا لیتا، اور نقصان ملک کا ہو رہا تھا۔ پہلا میں نے یہ سوال پوچھا تھا۔ دوسرا کہ کیا ریجیم چینج آپریشن کے دوسرے مرحلے میں امریکہ کو اڈے دیے جا چکے ہیں، یا امریکہ کا اثر رسوخ قائم کرنے کے لیے، کیونکہ وہ افغانستان سے جا چکا ہے، تو کیا اس کے لیے ان کو یہاں پہ جو اپنا تانیداری یا اپنا یہاں پہ اس خطے کی سیاست میں یا طاقت کے توازن کی جو لڑائی ہے، جو بڑی طاقتوں کی لڑائی ہے، کیا ان کو یہاں پہ کوئی اڈے دیے گئے ہیں، کوئی ان کے انفلوئنس کو قائم کرنے کے لیے کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ تیسرا سوال میرا یہ تھا کہ افغانستان میں ہمارے مستقبل کے حوالے سے ملاکنڈ ڈویژن، پاکستان، پورا خیبر پختونخوا، فاٹا، ان علاقوں کے مستقبل کے حوالے سے آپ کے کیا مذاکرات ہوئے ہیں، اور ان مذاکرات میں آپ نے کن نکات پہ اتفاق کیا ہے قوم کو بتایا جائے؟ مکمل خاموشی، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ واسطہ، ڈائریکٹ تعلق ہماری زندگیوں سے ہے، ہماری معیشت سے ہے، ہمارے امن سے ہے، ہمارے ملک سے ہے۔ چوتھا سوال میں نے یہ پوچھا کہ جو فاٹا کا مرجر ہوا تھا، جو کہ بڑا ایک مشکل ترین مرحلہ تھا، پھر سب سے مشکل ترین تو یہ تھا کہ فاٹا کے مرجر کے بعد، فاٹا کے انضمام کے بعد صوبائی اسمبلی کا بھی انتخاب کرانا کہ لوگوں کو نمائندگی ملے، بلدیاتی انتخابات بھی تاریخ میں پہلی دفعہ کرانا تاکہ لوگ اپنے ایشوز اٹھا سکے اور گراس روٹ لیول پہ ان کے مسئلے حل ہو سکے۔ تو یہ فاٹا مرجر کے خلاف تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ بھارت اور عالمی طاقت ہے، تو کس کے کہنے پہ کیا فاٹا مرجر واپس لیا جا رہا ہے؟ اور اگر واپس لینے کی بات ہوئی ہے تو کس کے کہنے پہ ہوئی ہے؟ کس نے آپ سے یہ کمٹمنٹ لی ہے، یا کس نے آپ سے یہ مطالبہ کیا ہے؟ پانچواں سوال تھا کہ ہمارے ملاکنڈ ڈویژن میں جو اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ سرگرمیاں شروع ہونے والی ہے، یہ میں پہلے آگاہ کر چکا ہوں، تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ بارڈر تو فینسنگ ہوئی تھی، سرحد پہ تو باڑ لگ چکا تھا، سرحد کی ذمہ داری تو آپ کی ہے، تو کہاں سے آئے یہ لوگ؟ سرگرمیاں کہاں سے شروع ہو رہے ہیں؟ اور پھر وقت نے دیکھا، وقت نے ثابت کر دیا، وہاں کے لوکل لوگ بولنا شروع ہو گئے کہ ہاں جو افغانستان سے لوگ ملاکنڈ ڈویژن میں اور فاٹا میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو میں تو سوال پوچھ رہا تھا، ریاست کو میں نے کہا کہ کیا مرضی شامل ہے، منشا شامل ہے، کیا امپورٹڈ حکومت اس میں ریجیم چینج آپریشن کی دوسرے مرحلے کی تکمیل کے لیے یہ کر رہی ہے؟ تو اس کے اوپر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ اور دکھ کس چیز کا ہے میرے پاکستانیوں؟ میں آپ کے سامنے اب وہ ساری چیزیں جو میں بتا چکا تھا، سوال میں نے ریپیٹ کر دیے، لیکن بولڈ ٹی وی پہ 1.5-2 مہینے پہلے ریجیم چینج آپریشن کی دوسرے مرحلے کے حوالے سے ان سوالوں کو پوچھ کے میں نے پھر ایک اور بات کی تھی جو کہ واضح ہو رہا ہے کہ ریجیم چینج آپریشن میں ایک تو یہاں پہ امریکہ سے رسوخ قائم کرنے کے لیے ماحول اس طرح،
پھر ایئر سپیس کی بات، پھر پاکستان میں یہ ان سارے لوگوں کا آنا، سڑک پہ باڑ لگ چکی ہے اس کی باوجود آنا، پھر فاٹا کے مرجر کے حوالے سے اس کی واپسی کے حوالے سے باتیں ہونا، افغانستان میں کمٹمنٹس ہونا، مذاکرات ہونا، کن نکات پہ ہونا، یہ تمام چیزیں تو ہم پوچھ چکے تھے، لیکن اس کے ساتھ اور بتا چکے تھے، میں نے ایک اور چیز کی تھی کہ پھر جب یہ ہوگا تو یہ ماحول کیا بنائیں گے کہ ایک تو بیرونی طاقتوں کو انفلوئنس یا کسی کے مفاد، جو امریکہ کا مفاد ہے، ظاہر سی بات ہے کہ عمران خان سے اڈے مانگے، اس نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ عمران خان نے یہاں تک کہا کہ ڈرون حملے ان کے دور میں کوئی نہیں ہوا، اور یہاں تک کہا کہ اگر ڈرون میں نے دیکھا تو میں تو گرا دوں گا، تو ایک ڈرون حملہ بھی نہیں ہوا۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے کہ اگر امریکہ کے مفادات حاصل ہوں گے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ چلو نون لیگ جو ہے اس نے تو پہلے بھی کہا تھا، جو شہباز شریف ہے جو اس وقت امپورٹ وزیر اعظم ہے، کہ پنجاب کو کچھ مت کہو اور اٹک کے اس پر جو آپ نے کرنا ہے القاعدہ کو کہا کہ آپ کرتے جاؤ، یہ اس کا بیان ہے جب وزیر اعلیٰ تھا۔ تو پھر اسی طرح زرداری کا ہمیں تاریخ معلوم ہے کہ اس نے کہا کہ ڈرون حملے کرتے جاؤ اور بس کرتے جاؤ، آپ ہم خاموش ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ جو علاقائی یا قومیت کے نام پہ سیاست کرنے والی جماعت ہے، اس کے حوالے سے سوال اٹھنا چاہیے اور اٹھتا ہے۔ میں نے 2 مہینے پہلے وارن کیا تھا اور میں نے یہ چیز بتائی تھی، اور میں آپ کو آخر میں بتا دوں گا کہ میں یہ باتیں کہاں سے کر رہا تھا، کیوں کر رہا تھا، مجھے کہاں سے پتا، کیونکہ میں تو حکومت میں اب نہیں ہوں، میں تو اسمبلی کا رکن بھی اس وقت نہیں ہوں، تو میں یہ باتیں کہاں سے کر رہا تھا۔ میرے پاکستانیوں، جب یہ امریکہ کے مفادات حاصل ہوں گے تو پھر اس کے بعد اگر قومیت کے نام پہ سیاسی جماعت کا خیبر پختونخوا سے صفایا ہو چکا ہے تو ان کی ریوائیول کا بھی پلان تھا، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی ریوائیول کا پلان بھی اب قوم کے سامنے تو ایکسپوز ہو گیا، یہ پلاننگ کون کرتا ہے؟ یار میرے پاکستانیوں کے خون پہ آپ اس قسم کی چیزیں کرتے ہو۔ اور پھر ایک مذہبی جماعت جس کا خیبر پختونخوا سے تعلق ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ بھی حکومت میں ہے، قومیت کے نام پہ بھی جو لوگ سیاست کرتے ہیں وہ بھی حکومت میں ہے، تو پھر یہ کیوں خاموش رہے؟ خاموش نہیں، مطالبہ فاٹا کے مرجر کے واپس لینے کا کس کا ہے؟ یہ تو میں سوال پوچھ رہا ہوں۔ افغانستان میں یہ مطالبہ کس نے کیا تھا؟ یہ تو میں سوال پوچھتا رہا۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ فاٹا مرجر کے خلاف کون سی پارٹی سب سے زیادہ تحریک چلا رہی تھی؟ یہی خیبر پختونخوا کی مذہبی جماعت تھی، تو مطالبہ وہ لوگ بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں میں تو بتایا گیا تھا کہ بھارت مرجر کے خلاف ہے، بیرونی طاقتیں مرجر کے خلاف ہے، اور آج یہ تمام جماعتیں مل کر، ان کی تاریخ رہی ہے کہ ڈرون حملے 400 ان کے دور میں ہوئے، پیپلز پارٹی اور یہ قومیت کے نام پہ جماعت خیبر پختونخوا میں حکومت تھی، وفاق میں یہ ساری اکٹھی تھی، 400 ڈرون حملے۔ ہمارے ہاں پہلے امریکہ کی جنگ سے ہمارا لینا دینا تھا نہیں، کسی اور کی جنگ ہمارے گھر لے آئے، اس کا حصہ بنے، اور پھر ایک کے بعد ایک کر کے ہماری ضلع میں یہ چیزیں شروع ہو گئی، اور پھر اس کے بعد 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا، 120 ارب ڈالر کا ہم نے معیشت کا نقصان کیا، ہمارے لاکھوں پاکستانی بے گھر ہوئے، خیبر پختونخوا کے پختون بے گھر ہوئے۔ ابھی تو وزیرستان میں لوگوں کی زندگیاں پھر سے بحال ہی نہیں ہوئی تھی، ابھی تو مومن اور اکثر کرم ایجنسی باجوڑ میں بحالی کا کام چل رہا تھا۔ ملاکنڈ ڈویژن نے تو عرصے بعد کہ 50 لاکھ لوگ ایک اعلان کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کے کیمپوں میں زندگی پہ مجبور تھے، یار غلط پالیسی کی وجہ سے، انہی پالیسی کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد لوگوں کے گھر بھی تباہ ہو گئے، سیاحت بھی تباہ ہو گئی۔ اب ہم نے اتنا سفر طے کیا، میں تو سب کو بتاتا چلوں کہ ابھی تو دیر کا علاقہ جو میں روم رکھ گیا تھا وہاں پہ بھی موٹر وے بننے جا رہا ہے، زمین خریدنے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ ان کی تو سیاحت کا فروغ ہونا تھا، ان کی تو زندگیاں بدلنی تھی، آپ یہ عذاب لے آئے۔ سوات میں عرصے بعد وہ سوات جو 2012 سے پہلے تھا اور آج کے سوات میں زمین آسمان کا فرق ہے، موٹر ویز ہے، یونیورسٹیز ہے، اسپتال ہے، کالجز ہے، سیاحت کا فروغ ہے، لوگوں کی معیشت بحال ہو چکی۔ بلکہ میں آپ کو بتانا چلوں کہ سپتمبر کے مہینے تک کالام تک تمام ہوٹلز کی بکنگ ہو چکی تھی۔ یار کیوں کرتے ہو یار؟ اپنے لوگوں کے خون پہ آپ سودا کرتے ہو۔ میں سوال پوچھتا رہا، چیختا رہا، فریاد کرتا رہا، آواز اٹھاتا رہا، سرحد کی کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر انٹیریئر منسٹری ہے تو وہ تو یہاں پہ لوگوں کی گرفتاریوں میں مصروف ہے، اگر وزیر دفاع ہے تو وہ تو شاید جانے بجا رہے کہ رات خراب ہو رہے ہیں۔ امپورٹڈ حکومت پوری بیٹھی ہے، اگر افغانستان میں مذاکرات ہو رہے تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہاں پہ کوئی